اب دل پہ ہاتھ رکھ لینا ہے، میں بھی آپ لوگاں بھی، میں اپنے نفس کو خطاب کر رہا ہوں، آپ اپنے نفس سے خطاب کریے. کیا ہم آج مومن باقی ہیں؟ کیا واقعی ہمارے دل مسجدوں میں لگتے ہیں؟ کیا واقعی ہمارے دل اللہ سے ایسے ہی منسلک ہیں جیسے مچھلی پانی میں جانے کے بعد راحت، سکون اور آرام میں ہو جاتی ہے؟ اگر نہیں تو پھر غور طلب امر ہے، سوچنے والی بات ہے. کہیں میرے اندر سے مومنانہ صفات تو نہیں نکل رہی؟ اگر میں مسجد میں آنے کے بعد یا نماز میں کھڑے ہونے کے بعد بے قرار ہوتا ہوں، بے چین ہوتا ہوں، نکلنے کے لیے، جلد نماز ختم کرنے کے لیے، جلد آزاد ہونے کے لیے، باہر جانے کے لیے تڑپتا رہتا ہوں، تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کے اندر کون سی کوالٹی زیادہ ہے، کون سی کوالٹی کم ہے. مومنانہ صفات ہے تو اللہ کا شکر ادا کریے، منافقانہ صفات ہے تو پھر فکر کی ضرورت ہے دوستو. یہاں تک کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ایک جماعت باقاعدہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس، حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، قد نافق حنظلہ قد نافق حنظلہ. حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنے گھر سے یہ چیختے ہوئے پکارتے ہوئے نکلے کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا. حالانکہ وہ صحابی رسول تھے، عاشق رسول تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق تھے، لیکن ان کے دل میں جب یہ کیفیت پیدا ہوئی کہ میرے نبی کے دربار میں میری کیفیت الگ ہوتی ہے، لیکن میں جب گھر میں آ جاتا ہوں تو میری کیفیت الگ ہوتی ہے، تو پھر جب یہ کیفیت محسوس ہوئی تو وہ گھر سے چیختے ہوئے نکلے کہ کہیں اللہ کا عذاب میں شامل نہ ہو جاؤں، ابھی جا کر میں سلنڈر کر دوں، آقا مدنی کریم جو سزا دیں اس تجویز کو مان لوں اور دنیا میں میرا معاملہ ختم ہو جائے، آخرت میں اللہ رسول کے سامنے رسوا اور شرمندہ نہ ہو جاؤں. اس نیت سے وہ گھر سے پکارتے ہوئے نکلے، قد نافق حنظلہ قد نافق حنظلہ. حنظلہ تو منافق ہو گیا. دوسروں کو نہیں بولے، غفور بھائی، شکور بھائی، ستار بھائی، غفار بھائی، کس کو بھی نہیں، اپنے آپ کو بول رہے قد نافق حنظلہ کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا. اللہ اکبر. کتنی فکر آخرت ان کو تھی، کیسا اللہ رسول سے ان کے دلوں میں پیار تھا کہ اپنے اندرون میں جب یہ کیفیت پائی کہ حضور کے دربار میں الگ کیفیت ہے، گھر کو آتے ہیں تو الگ کیفیت ہے، فوری پکارتے ہوئے چیختے ہوئے گھر سے نکلے کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا. اللہ اکبر. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ملے، انہوں نے کہا کہ میری بھی یہ کیفیت ہے، پھر وہ بھی یہی کہنے لگے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ملے، انہوں نے کہا کہ میری بھی یہ کیفیت ہے، وہ بھی یہی کہنے لگے. یہاں تک کہ جماعت صحابہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ہم منافق ہو گئے. اللہ اکبر کبیر. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم منافق ہو گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کیوں لگتا ہے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے عرض کیا اللہ کے رسول جب ہم آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ بس ابھی فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے، رحمتیں برس رہی ہیں اور جو ہے مغفرت کا سامان ہو رہا ہے، اللہ سے دل لگا ہوا ہے، آپ کی محبت میں جو ہے نا چور ہیں، آپ کے عشق میں، آپ کی مستی میں مگن ہیں. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آپ کی محبت میں پوری طریقے سے ہم گم ہو چکے ہیں. لیکن جیسا ہی ہم گھر جاتے ہیں، بازار جاتے ہیں، تو ہماری وہ والی کیفیت نہیں ہوتی ہے جو آپ کی مجلس میں ہوتی ہے، آپ کی بیٹھک میں جو ہماری کیفیت ہوتی ہے، آپ کے بیان میں، آپ کی نواز میں، نصیحت میں جو ہماری کیفیت ہوتی ہے، آپ کی تربیت میں، آپ کی تعلیم میں ہماری جو کیفیت ہوتی ہے، وہ دیگر حالتوں میں وہ کیفیت نہیں پائی جاتی. نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ نفاق نہیں ہے. اگر تم ایسے ہی اپنے اندر کوالٹی پیدا کر لو جیسے میری مجلس میں ہوتی ہے، ویسا حال اگر تمہارا بازاروں میں اور گھروں میں آ جائے، تمہاری صفت ویسی اگر بازاروں میں، گھروں میں پیدا ہو جائے، تو پھر وہ دن دور نہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے تم سے راستے میں مصافحہ کریں گے، فرشتے تم سے مصافحہ کریں گے. نفاق سے پاک ہونے کا اتنا بڑا مقام ہے. حالانکہ صحابہ اکرام کے دل میں کوئی نفاق نہیں تھا، چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اللہ کا، اس کے حبیب کا کلام سنتے تھے تو پھر وہ کیفیت جو ہے جاذبیت والی، حضور کی محبت والی، وارفتگی والی جو کیفیت ہوتی تھی ہو بہو خالی ویسی باقی نہیں رہی. تو صحابہ کو فکر ہو گئی تھی. اب اپنا حال یہ ہے کہ بیٹھ کر اللہ رسول کی بات بھی سنتے ہوئے بھی توجہ کہیں اور ہے اپن لوگوں کی. کوئی بازار گھوم رہا ہے، کوئی حساب کتاب میں لگا ہوا ہے، کوئی فکروں میں لگا ہوا ہے، کوئی دکان کے، کوئی مکان کے. نماز میں بھی اللہ کے حضور میں کھڑے ہوئے ہیں لیکن مکانات کے اور دکانات کے حسابات چل رہے ہیں. یہ ہم لوگوں کا حال ہو گیا. وہ ایک واقعہ سنا گیا کہیں پر کہ ایک صاحب جو ہے جماعت میں کھڑے ہو گئے، نماز کا قیام ہوا، امام صاحب جو ہے 3 رکعت پڑھائے یا 4 رکعت پڑھائے، ڈاؤٹ پڑ گیا، اشکال پیدا ہو گیا. ایک صاحب اٹھ کے بولے کہ 100% 4 رکعت ہو گئے. بولے ارے امام صاحب شور نہیں ہے، تم کیسا بول رہی تھی؟ بولے تو نہیں، میرے 4 دکانوں کے حساب ہیں، ہر رکعت میں 1 دکان کا حساب کرا میں. بولے 4 دکانوں کا حساب کلیئر ہو گیا. تو یہ ہم لوگوں کی نمازیں ہیں، یہ ہم لوگوں کی عبادات ہیں. من کہیں اور ہے، حضور قلبی نہیں. پھر ہم نماز میں بھی ہیں، اللہ کے سامنے بھی ہم کھڑے ہوئے ہیں، مدرسے میں ہیں، مسجد میں ہیں، اللہ رسول کے گھر میں ہیں، کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے. نہ ہمارا حال مسجد میں ہے،
نہ ہمارا حال گھر میں ایسا کہ جس کے اندر ایمانی علامات کی کچھ جھلک اور رمق اور دمق نظر آ جائے. ہم لوگ جو ہے فکر کرنے کی ضرورت ہے، کسی کو جج کرنے کی ضرورت نہیں. میں نے جو کیفیت بتائی، جو نشان بتایا، جو علامت بتائی، وہ علامت اپنے آپ کو جو ہے سمجھانے کے لیے، اپنے آپ کو بیدار کرنے کے لیے، میں اپنے آپ کو بیدار کرنے کے لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں. میں اپنے نفس سے خطاب کر رہا ہوں، اپنی ذات سے خطاب کر رہا ہوں. آپ بھی ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ذرا سوچئے کہ کہیں میں تو ایسی کوالٹی میں نہیں ہوں جس کے اندر مومنانہ صفات نہیں، کہیں میرے اندر تو ایسی کوالٹیز نہیں ہیں جیسے منافقوں کے اندر ہوا کرتی تھی. اگر ایسا ہے تو پھر ضروری ہے کہ ہم توبہ طائب ہوں، اللہ کے حضور رجوع کریں. ورنہ منافقین کا حال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ نے کہلوایا کہ جہنم کے سب سے نیچے کے درجے میں یہ لوگ جائیں گے. کافروں، مشرکوں، منافق جو ہے یہود و نصارہ کے جہنم سے بھی نیچے ان کی جہنم ہوں گے. اسی لیے عزیزو ذہن میں یہ بات رکھنا کہ نفاق کی جو علامات ہیں اس سے اپنے آپ کو پاک رکھو. ایک آسان علامت میں نے بتا دی، زیادہ تفصیل میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا ورنہ جو ہے طلب الکل فوت الکل والی حالت ہو جائیں گی کہ پورا حاصل کرنے کی چکر میں تھوڑا بھی ہاتھ سے نکل جائے. ایسا نہ ہو، اس وجہ سے جو ہے مختصر سی بات میں عرض کر چکا ہوں. اللہ مجھے اور آپ کو مومنانہ صفات نصیب فرمائے، منافقانہ صفات سے، منافقانہ روش سے اللہ امت مسلمہ کی، سب مسلمان بھائیوں کی حفاظت فرمائے. ہم سب کو نیک اخلاق عطا فرمائے، ہم سب کو قرآن اور سنت پر چلنا آسان کرے اللہ پر.